السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد المصطفى وعلى آله لا سيما الحسين والحسن المجتبى وأصحابه وأتباعه وأشياخه أجمعين أبدا أبدا سبل الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله عز وجل في الموضع الآخر واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قرآن عظیم فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کا ذکر فرمایا، اور آپ کو قرآن نے امہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے امت کا. سب سے پہلی تردید جو قرآن نے فرمائی وہ یہ کہ وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ عرب کے مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے. اللہ نے عزت، مقام اور احترام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس درجہ عطا فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ بھی آپ کا احترام کرتے تھے، اور وہ یہ تصور رکھتے تھے، اگرچہ وہ تصور باطل تھا مگر وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ ہم جس دین پر ہیں اسی دین پر حضرت ابراہیم تھے. تو قرآن نے اس کی نفی فرمانا. قرآن عظیم نے پہلے جملے میں منع کر دیا
وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، ظاہر ہے وہ موحد تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ کی یکتائی کے قائل تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ کی یکتائی کا درس دینے اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تھے۔ آپ کی بعثت کا مقصد تھا کہ قوم کو توحید پرست بنا۔ گزشتہ سے پیوستہ کچھ کوششیں آج کی اس مقدس نشست میں اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ تک رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ اسے بغور سماعت کیجیے اور اس کو سمجھ کے اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو پورے انبیاء کرام کی جماعت کو اس اعتبار سے کہ انہوں نے تبلیغ و ارشاد کیا 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح تک، اور دوسرے حصے کا تعلق حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک۔ اور تیسرے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، یعنی اب گروہ انبیاء کو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے 3 قسموں میں منقسم کر۔ پہلے کا یعنی وہ گروہ جو پہلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یہاں کوئی احکام نہیں، احکام سے تعلق کیا ہے؟ یہاں کسی طرح کی کوئی لوگوں سے لوگوں کے روبرو ہونا، لوگوں کی ساتھ مزاحمت کرنا، یا قوم کے ساتھ نبرد آزما ہونا، یا قوم سے حجت قائم کرنا، اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ بس اپنا کام تھا کہ توحید اور توحید پرستی کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا ہے، اپنے عمل سے، اپنے اثر و رسوخ سے یہ ظاہر ہو جائے کہ توحید پرستی ایک اہم نعمت ہے اور یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ سامنے آتا بھی ہے تو اس سے بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا گروہ۔ اب دوسرا گروہ، اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک توحید ہی توحید تھا۔ جو لوگ تھے سب اللہ کی بارگاہ کے موحد تھے، سب اللہ کی توحید کو مانتے تھے، سب اللہ کے یکتا ہونے کے قائل تھے، سب کو ایمان تھا کہ اللہ ہی ایک ہے، اسی کی پوجا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پوجا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں نہ بحث کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک دوسرا دور آیا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، چونکہ
بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح سے شروع ہوئی. نوح سے مراد نوح کے زمانے میں کہ لوگوں نے بت پرستی شروع کی. اس سے پہلے بت پرستی کا کوئی نام و نشان موجود ہی نہیں تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ وقت آیا کہ لوگوں کو حجت قائم کرنا بھی ہے، لوگوں کے روبرو ہونا بھی ہے، لوگوں کو دلیلیں دے کر سمجھانا بھی ہے، اور دلائل اور براہین کے ساتھ قوم کے سامنے پیش آنا. تو یہ دوسرا گروہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کہاں تک؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تک، یہ وہ گروہ تھا کہ ہمیں دلیل قائم کرنا ہے. اب بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جھگڑنے کی اجازت نہیں تھی، نبرد آزمائی کی اجازت نہیں تھی، جنگ و جدال کی اجازت اب بھی نہیں تھی. صرف اور صرف دلیل قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے دلائل چاہیے، براہین چاہیے، بحث و مباحثہ چاہیے، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے. مناظرہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی دلیل پختگی کے ساتھ پیش کریں، اور دوسرا اگر غلط دلیل دے رہا ہے تو اس کی دلیل کو کاٹیں، اور دلیل ایسی ہو کہ جو اتنی پختہ ہو کہ اس کی دلیلیں کٹ جائیں. اس کی اجازت تھی. یہ دوسرا گروہ. پھر اس کے بعد تیسرا گروہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا، جو آپ سنتے آتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دیا اور اس میں نمایاں کردار آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، وہیں آپ نمرود کے سامنے لڑے، نبرد آزما ہوئے، دلیلوں سے، براہین سے، حجت سے یہ بات سمجھائی کہ نہیں، اللہ ہی ایک ہے جس کی پوجا کی جائے، کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے. ان کا ایک مشہور قرآن میں واقعے کا ذکر ہے کہ قوم جب گئی کسی فنکشن میں اور یہاں دیکھا کہ پورا محلہ اور علاقہ سناٹا پڑا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے کہا کہ بھائی تو بھی چل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بڑا کمزور ہوں. اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں. اس زمانے میں الگ الگ مفہوم کی باتیں ہوتی تھی جس سے ایک لفظ کے دو میننگ نہیں نکلتے ہیں، ڈبل میننگ جس کو آپ کہتے ہیں. یہ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا. اس کا دو معنی ہوتا تھا کہ یا تو میں واقعی کمزور ہوں، یا پھر یہ کہ میں بیمار ہوں. جو ستارہ ہے نا، وہ ستارے کی گردش بتا رہی ہے کہ میں بہت بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے میں اگر جاؤں گا تو بیماری کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں گا. تو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ پہنچے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. پھر آپ نے ایک اوزار اٹھایا اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ تاڑ کے چورا بنا، اور جو فرشہ تھا نا، جو اوزار تھا، وہ بڑے والا جو گرو گنٹال بیٹھا تھا اس کی گردن میں لٹکا دیا. اور ظاہر ہے وہ لوگ جب فنکشن سے واپس آئے شام کو اور اپنے معبودوں کی حالت دیکھی، ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ہندوستان میں جی رہے ہیں، جب آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تب تو یہ حال ہوتا ہے، جب آپ کچھ کرنے لگیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تو پھر کیا حال ہوگا. جنگل کے آگ کی طرف خبر پہنچی، لوگ دوڑے، کیا ہو رہا ہے؟
اب سب کی زبان پہ ایک تھا، وہی ابراہیم، وہی، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمارے معبودوں کی برائی وہی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہا جی یہ تم ہی برائیاں کرتے ہو، دوسرا تو کوئی ہے نہیں، یہ ہمارے معبودوں کی حالت تم نے کیا کر رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے تھے نا ان کی تم پوجا کرتے تھے، اس کے آسن میں بیٹھتے تھے، اس پہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، یہ بڑا والا جو ہے نا اس کو بہت جلن ہو گئی اور اتنا حسد ہوا، اتنا جلن کہ اس نے آپ سے باہر آ کر ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ نہیں بس میں بڑا ہوں نا، مجھے پوچھو، میری ہی عبادت ہو، میرے سامنے آسن میں بیٹھو، مجھ پہ ہی چڑھاوا کرنا۔ اب وہ تو جانتے تھے کہ یار اس میں تو دم نہیں ہے، اس میں جان تھوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ، دیکھو 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 اس کی گردن میں ورثہ لگا ہوا ہے، یعنی اس نے سب کو توڑ کے اپنی گردن میں لگا لیا ہے سمجھانے کے لیے۔ اب وہ ادھر بولے تو مرے، ادھر بولے تو مرے، ایسا باندھ دیا، حجت قائم کر دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ ان کے پاس منہ میں زبان نہیں تھی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو کر نہیں سکتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے جب کچھ کر نہیں سکتا تو آسن میں کاہے بیٹھتے ہو؟ جب کچھ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو اپنا معبود کیسے مانتے ہو؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا تو یہ پھنستے ہیں کہ یار یہ اٹھ بیٹھ تو سکتا نہیں ہے، چل پھر تو سکتا نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں نا، ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں نا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایودھیا جاؤ، ابھی نیا نیا بنا ہے کچھ سال پہلے، جس کی آنکھ کی روشنی کچھ نظر آ رہی تھی، بہت افواہ تھا یوپی میں، بعد میں بھی سمجھدار لوگوں نے کہا کہ سب بیوقوف بنانے کے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ 5000 سال پہلے بے وقوف لوگ تھے، آج بھی ہندوستان میں عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، آج بھی بہت عقل مند لوگ جی رہے ہیں اس ماحول میں، اس صدی میں بھی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ بے وقوف لوگ تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں رہے، یا وہ بے وقوف لوگ تھے جو 1500 سال پہلے مکے میں رہے۔ نہیں، دنیا نے بہت ترقی کی مگر اتنے عقل مند لوگ ہمارے ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اب یہ نہیں سمجھیے۔ تو دونوں طرف سے ایسی حجت قائم کر دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، نہ ادھر بول سکتے تھے اور نہ، اب وہ بالکل خاموش تذبذب کے عالم میں تھے، جس کو قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، ایسے تذبذب کے شکار ہو گئے درمیان میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کسی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حجت قائم ہوئی اور حجت کے قیام کے بعد پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، آپ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہیں سے دیکھیں آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں قوم جبارین سے لڑنا تھا، قرآن عظیم نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا۔ قرآن کو پڑھا کریں آپ، پوری فوج آپ نے تیار کی اور لاکھوں میں فوج تیار کر کے اس قوم جبارین کے مقابلے کے لیے آپ بنی اسرائیل کو تیار کر کے نکلے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی وضاحت کی ہے، یہاں یہ مقصود نہیں ہے اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔
تین مذہب ایسے ہیں کہ تینوں کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ. یہودیت کہ ان کا بھی بانی، نصرانیت، عیسائیت ان کا بھی بانی، اور اسلام کہ ان تینوں مذاہب اور تینوں دین اور تینوں دھرم کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اس لیے عیسائی بھی حضرت ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے یہودی بھی حضرت ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں. اور اسلام تو مسلسل آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام نام ہی ہے ابراہیم کے دین کی اتباع کا، ابراہیم کے دین کی پیروی کا. قرآن نے کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ابراہیم کے دین کی سب سے الگ ہو کر، سب سے جدا ہو کر پیروی کرو، اتباع کرو. کیوں کہ عین دین ابراہیم کا نام دین اسلام، ذرہ برابر کمی بیشی نہیں. اور آپ اگر غور کریں گے، اسی موقع سے غور کیجیے، یہ آپ کا حج کا مہینہ ہے. جگہ جگہ جو آپ عمل کریں گے حج میں، وہ سب کس کا دین، وہ سب کس کی ملت ہے؟ 90% اسلام میں جو کام عمل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین اور ملت کی اتباع کا نام. جو قربانی آپ پیش کرنے جائیں گے، وہ قربانی جو سنت ابراہیمی آپ کہتے ہیں، وہ کس کی اتباع ہے؟ ظاہر ہے حضرت ابراہیم کی اتباع ہے، انہی کا دین ہے، انہی کی پیروی میں آپ لگے ہیں. اسی سنت کو، اسی طریقے کو آپ زندہ کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں. آپ بال بناتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی سے مراد کاٹنا نہیں ہے. جو آپ خط بناتے ہیں، جو آپ ناخن تراشتے ہیں، یہ سب کس کا طریقہ ہے؟ یہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ. اس طرح جب آپ ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے، تو تلاش کے بعد آپ کو ایک ایک چیزیں مل جائے گی. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا عین ملت ابراہیمی کا نام دین اسلام ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یکسو ہو کر، علیحدہ ہو کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر، سب سے جدا ہو کر ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، کیونکہ یہی دین اسلام ہے. اس سے ہٹ کے دین اسلام نہیں ہے. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دین ابراہیمی کی پیروی ہی کا نام دین اسلام ہے، تو پھر یہ آپ کو ذہن میں بات آ جانی چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی محبت کا کس حد درجہ درس دیا ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے الفت مودت کا کس درجہ پیغام پیغمبر آخر الزمان، سیاح لامکان، سید انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درجہ خیال کیا ہوگا. آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی عزت کا خیال کس درجہ فرمایا ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مکی زندگی میں شروعاتی وقت میں یہ جو تین آپ کو درجے سمجھائے کہ شروع حضرت آدم سے لے کر نوح تک، یہاں پیغام پہنچانے کا طریقہ الگ تھا. حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک یہاں پیغام پہنچانے کا طریقہ الگ تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان تک یہاں پیغام پہنچانے کا طریقہ جدا گانا تھا. یہ جو تین حصے آپ کو بتائے، پیغمبر کی 63 سالہ زندگی میں تینوں حصوں کی جھلکیں
آپ کو نظر آئے. جو پہلا درجہ آپ کو دکھایا حضرت آدم سے نوح تک، وہ جھلک آپ کو مکی زندگی کے آغاز اور ابتدا میں نظر آئے. آپ مطالعہ کریں، غور کریں، پڑھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات آ جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی. تو پیغمبر کا وہ وقت جو مکے کا دور، مکی دور کا ابتدائی اسلام تھا، کہ پیغمبر نے کسی درجہ کسی سے کوئی بھی کسی طرح کی بھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی کو ٹھیس پہنچے. آپ نے صرف تبلیغ کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، دعوت دیا. لوگوں نے مارا، لوگوں نے پیٹا، لوگوں نے تکلیفیں دی، لوگوں نے اذیت دی، اور اس کے باوجود پیغمبر نے اپنی طرف سے کوئی اپنا کردار، مدافعانہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا. اب حد تو یہ ہو گئی کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے مکے کے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. آپ پڑھیں، سوشل بائیکاٹ کو پڑھیں. 1-2 مہینے کے لیے نہیں تھا، پورے 3 سال تھے. کتنے سال؟ 3 سال تھے جو شعب ابی طالب میں پیغمبر اور مسلمان رہے ہیں. آپ جب وہ 3 سالہ دور پڑھیں گے اور اس گھاٹی میں ابو طالب کے جو مسلمانوں نے زندگی گزاری ہے اور مسلمانوں کو کس تکلیف سے دوچار ہونا پڑا ہے، کس مصیبت میں مسلمان گرفتار ہوئے ہیں کہ کھانے پینے کو ترس رہے تھے، ان کے بچے چلا رہے تھے، بلبلا رہے تھے، راتوں کو روتے تھے. حال یہ ہے کہ جب آپ شعب ابی طالب کو پڑھیں گے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائے گی، ساون بھادو نکالے گی. کیوں کہ وہ دور تھا کہ جس دور میں جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو مردار جانوروں کی کھالوں کو جلا جلا کر مسلمانوں نے کھایا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس مصیبت کا وقت رہا ہوگا، کس پریشانی کی گھڑی رہی ہوگی، کس تکلیف سے دوچار رہے ہوں گے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک دوسرا دور جب شروع ہوا جو آپ کو اس کی صورت حضرت نوح سے ابراہیم تک دکھتی ہے. وہ ایک وقت آیا کہ پیغمبر نے کوشش کی، جب اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اب یہ دوسرا دور شروع ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے. اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ڈرا ڈرا کے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے، جہنم سے اسے اللہ کے قریب کیجیے، معبودان باطلہ سے دور کیجیے. پیغمبر نے اپنا کام شروع کیا. پھر ایک وقت آیا کہ قرآن عظیم نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ عام دعوت دیجیے، لوگوں کو حجت قائم کیجیے، لوگوں کو دلیلوں سے واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ ان کے دانت کھٹے ہو جائیں اور ان کو کچھ بولنے کی قوت نہ رہے. وہ زبان کے اعتبار سے ایسے گونگ ہو جائیں کہ زبان رہتے ہوئے خود کو اہل زبان کہتے ہوئے بھی وہ گونگے ثابت ہوں اور خاموشی ان کے لیے زندگی کا ایک اہم نسخہ بن جائے. پیغمبر نے ان حجتوں سے، ان دلائل سے، ان براہین سے لوگوں کو توحید کی طرف جھکایا. یہ وہ دور تھا جو نبیوں کا دوسرا دور تھا. یہی وجہ تھی کہ جب یہ دور آیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کو توحید کی دعوت اس طرح دی تو لوگوں میں نفرت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے کہا ابراہیم کو شہر بابل سے نکالو اور کہا یہاں اس کو رہنے نہیں دینا، دیش نکالا کرو، باہر کرو اس کو، یہ یہاں رہے گا، بار بار اسی طرح کی حرکتیں ہوتی رہے گی، اس لیے اس کو نکالو. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے
اپنے اس شہر کو، اپنے اس وطن کو جو وطن معروف ہے، اپنے اس جگہ کو جہاں ان کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں پیدا ہوا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. ایک بہار والے کو بہاری کہہ دو، بہاری تو ہے وہ، لیکن آپ کہہ دو اس کے بعد سنو تکلیف کیسی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے؟ ایسے کسی کو بھی آپ کہہ کے دیکھو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کا وطن معروف ہے، وہ وہاں پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کی جگہ ہے، اس سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، قدرتی طور پر ایک محبت ہوتی ہے. اس زمین سے اس کو ایک طرح کی انسیت ہوتی ہے. جس انسیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اگر وہاں سے نکال دیا جائے آپ کی کیا حالت ہو؟ آپ ٹوٹ نہیں جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہو جائیں گے، آپ جھنجھلا نہیں جائیں گے. لیکن قربان جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نہ جھنجھلائے، نہ پریشان ہوئے، نہ تکلیف میں آئے، اور نہ ہی انہوں نے اپنا مشن روکا، نہ اپنا کام روکا، بلکہ اپنے مشن کو انہوں نے اور بڑھایا، اور اتنا بڑھایا کہ شہر بابل سے نکلے آپ ملک شام پہنچ گئے، پھر سدوم میں پہنچے، اپنے بھتیجے لوط کو رکھ دیا، تم یہاں تبلیغ کا کام کرو گے، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو گود میں ہے اور اپنی بیوی کو لیا اور حجاز مقدس پہنچ گئے. اور اسی مکہ مکرمہ میں انہوں نے پھر ایک نسل و نما کی بنیاد ڈالی، انسانی نسل کی بنیاد ڈالی، جس کے تعلق سے آپ نے دعا کیا کہ مولا اس ماحول میں جہاں شرک کی بو بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، میں توحید پرستی کی بنیاد ڈالتا ہوں تاکہ اسی توحید پرست لوگوں میں پیغمبر آخر الزماں تشریف لائے. اب اسی طور اور طریقے کو اب مکے والوں نے شروع کیا کہ محمد کو نکالو، مکے سے باہر کرو، ہمارے علاقے سے دور کر دو، نہ یہاں رہے گا اور نہ ہی یہ اس طرح کا کوئی مشن آگے بڑھائے گا، نہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے لگے گا. اس لیے یہ طے کیا پہلے کہ کام کرو، ہم کوشش کریں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں. بڑی محنت کی، کوشش بھی کی، مگر پیغمبر قربان جائے جسے اللہ بچاتا ہے اسے کوئی مار ہی نہیں سکتا. اللہ بچاتا کیسے ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، میرے محبوب آپ کو ڈاکوؤں نے گھیر رکھا ہے. ڈاکو تھوڑا چھوٹا جملہ ہے نہیں، آتنکوادیوں نے، کیا یہ تو آسان ہو گیا نا، آتنکوادیوں نے گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے. یہ 40 بڑے بڑے آتنکوادی ہیں جو آپ کو گھیر رکھے ہیں. کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ حملہ کر دے تو آپ نکل جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کو جب تک خدا کا حکم نہ آ جائے وہ زمین نہیں چھوڑتا. اللہ نے حکم دیا، کس طرح نکلے؟ مولا کا یہ آیت پڑھ لو. اب آپ کو سورہ یاسین کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سورہ یاسین کو ایسے ہی قرآن کا دل نہیں کہا جاتا کہ یہ دل اگر نہ ہو تو انسان کا وجود لاش ہے. یہ دل اگر آپ کا حرکت میں ہے تو آپ کا وجود بھی حرکت میں ہے، اور یہ دل اگر آپ کا ختم ہوا، وجود آپ کا ختم ہوا، سا جائے گا، گل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا، سورہ یاسین کی ابتدائی آیت آپ نے پڑھی، اور پڑھ کے آپ نے زمین سے خاک لیا اور خاک لے کے ہوا میں اڑا دی. یہ 40 آتنکوادی اندھے ہو گئے. پرمانو بھی فیل تھا کہ پیغمبر کے اس ذرات کا پرمانو بھی فیل ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی آنکھوں میں دھول جھک گئی، پیغمبر نکل گئے. میں جب اس سیرت کے اس نقشے میں پہنچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ایک دن ابراہیم خلیل اللہ کو نکالا گیا تھا اسی دلیل اور حجت کے قائم کرنے کی وجہ سے، اور آج محمد عربی کو نکلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. قرآن نے تبھی تو سمجھا
سمجھایا کہ تم غور تو کرو، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، محمد کا دین نہیں ہے، اہل ابراہیم کا دین ہے۔ جو ابراہیم کا دین ہے وہی دین اسلام ہے، کہ پیغمبر کا کوئی قدم بھی ابراہیم کے قدم سے ہٹ کے نہیں ہے، ابراہیم کے قدم پر ہی۔ اب یہ تیسرا دور تھا جو حضرت ابراہیم سے لے کر کہاں تک چلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جس میں جنگ، جدال، لڑائیاں موجود ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ کا ذکر پڑھیں قرآن میں نے ایک مثال دے دی، اور بھی دیگر انبیاء کرام ہیں، آپ پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے جنگ کی ہے، جدال کی ہے۔ آپ حضرت داؤد کو پڑھیے، حضرت سلیمان کو پڑھیے، آپ دیکھیے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اب وہ دور شروع ہوا جو وہ نبیوں کا تیسرا دور تھا، پیغمبر کی زندگی کا بھی تیسرا دور شروع ہوا، اور وہ کب ہوا؟ جب آپ مکے میں پہنچے، مدینے میں پہنچے۔ جب آپ مدینے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور پھر وہ دور شروع ہوا، وہ لائن شروع ہوئی کہ سب سے پہلے ایک جنگ شروع ہوئی جس کو آپ جنگ بدر کہتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، یہ پہلا قدم تھا جس قدم نے واضح کیا کہ دنیا والوں یہ وہ تیسرا دور نبیوں کا تھا، پیغمبر کی زندگی کا بھی یہ تیسرا دور شروع ہوا ہے، جس میں ایک دوسرے سے نبرد آزمائی ہونی ہے، جہاں جنگ و جدال بھی رکھنا ہے، اور جہاں کفر کے خاتمے کے لیے ہمیں تلوار اٹھانی ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ نہیں، اسلام اب قوت والا ہے، اور قوت کے ذریعہ بھی وہ باطل پرستی کو دفع کرے گا، وہ باطل کا بیخ کنی کرے گا۔ پیغمبر اسلام نے یہ وہ 10 سالہ زندگی مدینے میں، جس نے یہ دنیا پہ ثابت کر دیا کہ جس طرح لوٹ کر حضرت ابراہیم نے اپنے تینوں جگہوں پر اللہ کے دین کو قائم کیا تھا، ایسے ہی پیغمبر آخر الزمان مدینے میں ہجرت کر کے مدینے کے اطراف و اکناف مزاحات، اور یہی تک نہیں بلکہ مدینے اور مکے سے، عرب سے باہر بھی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت و تبلیغ دی، اور پھر وہی قدم رکھا جس قدم کے تعلق سے لوگوں نے اس طرح تکلیف اور ایذا دی تھی کہ تم مکے سے نکل جاؤ، مدینہ نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہی مکے میں ایسا اسلام پھیلا ہے کہ سب کی نیچے نگاہیں ہیں، شرمندہ ہے، اور محمد والہانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ جہاں سارے نبیوں کو تم 3 دور میں دیکھتے ہو، نبی آخر الزمان کے اکیلے دور میں تینوں نبیوں کے دور کا عکس نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں کی صفتیں محمد عربی میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس راز کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، دین ابراہیم کی واقعی ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، جن کی سنتیں باقی ہیں۔